تو رمضان المبارک میں عموماً جو لوگ یعنی عربی کا ترجمہ نہیں جانتے ہوتے، ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ نماز میں کنسنٹریشن کے لیے مصحف کو ہاتھ میں پکڑ لیں، کم از کم چلیں ہم عربی پتہ لگتی رہی کیا پڑھ رہے ہیں، اور ترجمے والا قرآن ہو تو بندے کو اتنا ٹائم بھی مل جاتا ہے کہ وہ نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور آج کل تو اس سے بھی زیادہ آسانی ہو گئی ہے کہ اسمارٹ فونز ہیں لوگوں کے پاس، اس کو اگر ایئر فلائٹ موڈ میں کر لیا جائے، کیونکہ اگر آپ ایئر فلائٹ موڈ میں نہیں کریں گے اور بیچ میں اپنے میسیجز بھی آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ایک عجیب تماشا ہی لگ جائے گا نا، تو قرآن پاک کھول کے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی وجہ سے اب امام مسجدوں کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ پہلے وہ جو اتنے لمبی لمبی چھلانگیں مار جاتے تھے نا، وہ پکڑی جاتی ہیں، کیونکہ اب وہ سامع تو اس کا تنخواہ دار نہیں ہے نا، اب تو ساری قوم ہی سامع بنی ہوئی ہے۔ وہ ایک تو خاموشی اختیار کر لے گا، وہ تو باقی جنہوں نے اٹھائے ہوئے قرآن وہ کیسے خاموشی اختیار کرے، وہ تو کہیں گے حضرت بڑی لمبی چھال ماری ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے یعنی علماء کے لیے بھی، علماء تو نہیں کرنا چاہیے، قاری چلے آج علماء کو چھوڑ دیتے ہیں، قاری حضرات اور جو حفاظ ہیں ان کے لیے ایک مشکل بن جاتی ہے۔ حالانکہ اگر وہ اپنی آخرت کو دیکھیں تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی غلطیاں یعنی صحیح طریقے سے پریسائزلی نکل سکتی ہیں، لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بندے کا کام نہیں کہ لقمہ دے، یہ صرف سامع کا کام ہے کہ وہ لقمہ دے، اور اگر سامع نہیں دے رہا تو سامع ہٹا کے آپ خود سامع بن جائیں، لیکن ایک بندہ ہی لقمہ دے تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو۔ اور لقمہ دینے کا طریقہ بھی سیکھنا پڑے گا آپ کو، یہ نہیں ہے کہ ذرا سی غلطی ہوئی تو آپ نے لقمہ دے دینا ہے، تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوتا ہے۔ وہ پڑھنے والے کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، میں یعنی متشابہ آیات میں ادھر سے ادھر چل پڑا ہوں، تھوڑی دور جا کے وہ پھر واپس آ جاتا ہے۔ اگر اس کے باوجود وہ نہ آ رہا ہو پھر آپ اس کو پیچھے سے لقمہ دیں تاکہ وہ پیچھے سے شروع کرے تو وہ آگے اپنے آپ کو امپروو کر لے، لیکن یہ طریقہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، ہر بندہ نہیں لقمہ بھی دے سکتا۔ تو اہل حدیث تو یعنی اس کو جائز سمجھتے ہیں، حنفیوں کے ہاں اس حوالے سے بڑی سختی پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی بالکل مصحف اٹھا کے آپ پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ تو نماز کی کنسنٹریشن برباد ہو جاتی ہے۔ پہلے تو اس میں اصولی بات آپ سمجھ لیں کہ اس کی اصل تو دین میں موجود ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اٹھا کے نماز کی جماعت کروایا کرتے تھے، یعنی آپ صحابہ کو امامت، ورنہ تو آپ ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ اس بچے کو دیکھو، چھوٹی بچی آپ کی نواسی امامہ، یہ ویسے لوگ نام امامہ رکھ دیتے ہیں، یہ حمزہ یعنی الف کے اوپر پیش ہے، امامہ بنت ابی العاص، امامہ نام آپ علیہ السلام کی نواسی کا نام ہے، سیدہ زینب کی جو بیٹی تھی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں جب سجدے کی باری آتی تو آپ اس کو چھوٹی بچی کو سائڈ پہ بٹھاتے، سجدہ کرتے، اور پھر جب قیام میں جاتے تو دوبارہ اٹھ سے اٹھا لیتے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مطلب آپ نماز کے دوران عذر کے طور پہ کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں، یعنی یہ اس کی اصل ہے۔ سنن نسائی کے اندر اور مسند احمد میں تو ڈیٹیل سے آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو سیدنا حسن و حسین کو بھی اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ سجدہ بھی لمبا کر دیتے تھے جتنی دیر پیٹھ پہ وہ سوار رہتے تھے، اور پھر بعض اوقات آپ ان کو قیام کی حالت میں اٹھا کے رکھتے تھے، اور جب نماز پڑھنے لگتے تھے تو سجدے میں جاتے وقت سائڈ پہ کر دیتے تھے، اور نماز کی حالت میں آپ علیہ السلام یہ سارا معاملات اس سے ایک اصل پتہ چل گئی کہ نماز کے دوران اگر کوئی مصحف کھول لیتا ہے تو اس میں کوئی اتنا بڑا یعنی ایشو نہیں ہے۔ تو تعلیقاً صحیح بخاری میں 692 نمبر جو حدیث ہے، یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو اس کی ہیڈنگ کے اوپر نا انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ کا ایک غلام تھا ذکوان تابعی رحمہ اللہ تعالی، تو وہ سیدہ عائشہ کا چونکہ محرم بھی تھا، غلام تھا نا آپ کا، تو وہ آپ کو قیام اللیل کروایا کرتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے، یعنی سیدہ عائشہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نیت کر لیتی تھی قیام کی، اور وہ ہاتھ میں پکڑ کے، اس کو قرآن زبانی نہیں آتا تھا تو وہ دیکھ کے آپ کو قیام کروایا کرتا تھا۔ اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ اس سے اگلا ورژن ہے کہ امام بھی جو ہے نا وہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قیام کروا سکتا ہے، سامنے والا تو مسئلہ ہی چھوٹا رہ گیا نا۔